دین اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ دوسرا بڑا رکن نماز ہے۔ نماز یہ مومن کی معراج ہے۔ اس نماز میں مسلمان اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے۔ نماز یہ جنت کا دروازہ ہے، جنت کی چابی ہے۔ قیامت کی ابتدا اور پریشانیوں کو آسانیوں میں تبدیل کرنے والی نماز ہے۔ جو بندہ دنیا میں اپنے رب رسول کا حکم مان کر پوری زندگی نمازی بن جاتا ہے، نماز پڑھتا رہتا ہے، نماز کو اس کے اوقات میں یاد رکھتا ہے، کیونکہ اللہ اس نماز کو ہی فرما رہے ہیں وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، کہ اللہ کا ذکر ہی سب سے بڑا ہے، اور وہ سب سے بڑا ذکر نماز ہے۔ ہمارے معاشرے میں نماز کو جس طرح اہمیت دینی چاہیے ویسے نہیں دی جاتی، خصوصاً نوجوان طبقہ بے جا مصروفیات، فضولیات، ہیلے بہانے۔ نماز سے دوری کا مطلب ہے مسجد سے بھی دوری، اسلام سے بھی دوری۔ کچھ لوگوں کا مطالبہ تھا کہ آپ ہر 6 مہینے بعد 4 مہینے بعد نماز کے موضوع پہ جمعہ پڑھایا کریں تاکہ ہماری اولاد کو نماز کے بارے میں یاد آتا رہے۔ تو بہرحال ان کی بات بھی اپنی جگہ پہ مناسب ہے۔ والدین تو نہیں چاہتے کہ ہماری اولاد بے نماز ہو، نماز پڑھے ہی نہ، مسجد میں نہ جائے۔ اس میں والدین کا قصور ہے بھی اور نہیں بھی۔ اولاد کو چاہیے کہ اللہ کی بھی قدر کریں، والدین کی بھی قدر کریں، ان کی بھی عزت اور احترام کا خیال کریں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، ارائیتم لو ان نہرا بباب احدکم، مجھے بتلاؤ کہ تم میں سے کسی بندے کے گھر کے سامنے نہر چل رہی ہو، یغتسل کل یوم 5، اس نہر میں وہ روزانہ 5 مرتبہ غسل کرے، هل یبقی من درنہ شیء، کیا اس کے جسم پہ کسی قسم کی کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گی؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا یبقی من درنہ شیء، بندہ 1 مرتبہ نہا لے، 2 مرتبہ نہا لے تو میل تو ویسے ہی جسم سے ختم ہو جاتی ہے، پھر اگر کوئی مسلمان 5 مرتبہ دن میں غسل کرتا ہے تو اس کے جسم پر میل کیا رہ سکتی ہے؟ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، یمحو اللہ بالخطایا، یا فرمایا مثل الصلوات الخمس، یہی 5 نمازوں کی مثال ہے کہ یمحو اللہ بالخطایا، اگر انسان 5 نمازیں بر وقت پڑھتا رہے تو اللہ رب العزت اس کے جسم کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اس کے جسمانی، روحانی ہر قسم کی میل کچیل اللہ ختم کر دیتے ہیں، صاف کر دیتے ہیں، یہ پاک اور صاف اور اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے۔ ہمیں غور کرنی چاہیے، فکر کرنی چاہیے کہ
عمومی طور پر، معاشرتی طور پر، معاشرے میں رہتے ہوئے بندہ چاہتا ہے میرے لباس بڑا خوبصورت ہو، لوگ مجھے اچھا سمجھیں، اور جو اندر ہے، جو باطن ہے، جو حقیقت ہے وہ بری ہو، میلی ہو، میل سے بھرا پڑا ہو، گناہوں سے بھرا پڑا ہو، رب کا ناپسندیدہ بندہ ہو، تو مجھے بتلائیں اچھے لباس کا کوئی فائدہ ہے اس دنیا میں؟ یہ اچھا لباس کامیابی کی علامت نہیں۔ یہ دوستوں یاروں میں، لوگوں میں بیٹھ کر خوبصورت بننا، اچھا لباس پہننا، اچھی مجلس اختیار کرنا، اس کا کوئی فائدہ نہیں اگر رب ناراض ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوں۔ حقیقی کامیابی یہی ہے کہ جس طرح ظاہری طور پہ انسان خوبصورت نظر آتا ہے، باطنی طور پہ اس سے زیادہ خوبصورت ہو، اس کا اندر جو ہے باہر سے بھی زیادہ خوبصورت ہو، رب رسول والا ہو، اللہ کا پسندیدہ انسان ہو۔ تو پھر نماز کے بغیر انسان خوبصورت نہیں ہو سکتا، نماز کے بغیر انسان پاک اور صاف نہیں ہو سکتا، نماز کے بغیر انسان کسی بھی مرحلے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ سیدنا عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من اسلم معک، آپ کے ساتھ جب آپ نے دعوت اسلام دی تو آپ کے ساتھ اسلام کس نے قبول کیا سب سے پہلے؟ فرمایا حر و عبد، ایک آزاد آدمی تھا اور ایک غلام تھا۔ آزاد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور غلام سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور میں میری دعوت پر، میری تبلیغ پر، میرے بلانے پر سب سے پہلے صدیق اکبر نے اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لبیک کہا تھا۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو اسلام لانے سے انسان اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، لیکن اسلام لانے کے بعد بھی اصل قرب کس کو نصیب ہوتا ہے؟ اصل مقرب الی اللہ کیا ہوتا ہے؟ اصل بندہ اللہ کا بندہ بنتا کیسے ہے؟ اللہ کے قریب کیسے جاتا ہے؟ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوف اللیل الآخر، فرمایا رات کے آخری پہر میں عبادت کرنے والا، نماز پڑھنے والا، یہ اللہ کا مقرب بندہ ہوتا ہے۔ اور اس نماز سے مراد نفلی عبادت ہے، نفلی عبادت کرنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی انسان فرض ہی نہیں پڑھتا تو اس کی حالت اور کیفیت کیا ہوگی؟ مقرب الی اللہ بننا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اللہ کے نزدیک ہونا ہے، اللہ سے اجر لینا ہے، اللہ سے گناہ معاف کرانے ہیں، تو فرمایا رات کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کیا کرو، نماز پڑھا کرو، اللہ کو وقت دیا کرو، اللہ تمہیں اپنے قریب کر لے گا، اتنا قریب کرے گا، تم جو اپنے رب کو پکارو گے، جو مانگو گے، تمہارا رب تمہیں عطا کرتا چلا جائے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ خود فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، اللہ فرماتے ہیں اس دنیا میں رہنے والوں، میرا ولی، میرا دوست جو میرے قریب رہنے والا ہے، میرا قرب حاصل کرنے والا ہے، اگر میرے دوست کے ساتھ کوئی دشمنی کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ میرے دوست کے ساتھ اگر کوئی دشمنی رکھے، بغض رکھے، حسد رکھے، اس کا کوئی نقصان کرنا چاہے تو فقد آذنتہ بالحرب، میں رب ہو کے اس کے مقابلے میں اس کے جنگ سے ساتھ جنگ کروں گا، اس کا نقصان کروں گا۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں وما یزال یتقرب الی عبدی، یہاں تک کہ بندہ میرے قریب ہوتا رہتا ہے۔ کیسے؟ نماز پڑھتا ہے، نفلی عبادت کرتا ہے، صوم و صلات کا پابند ہوتا ہے، دعائیں کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے،
حتیٰ احبہ، میں رب ہو کے اس سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ جب بندہ میری عبادت کرتا ہے میں رب ہو کے اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ یعنی یہ کہ بندہ اللہ سے محبت کرے، محبت کا اظہار کرے۔ وہ کیسے ہے؟ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یمن کا گورنر بنا کے بھیج رہے تھے۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اونٹنی پہ سوار کیا، خود اپنی اس کی مہار پکڑی اور چل رہے ہیں ساتھ ساتھ۔ صحابہ کی کیا شان ہے، کیا مقام ہے، کیا عزت احترام ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کو روانہ کر رہے ہیں سواری پہ بٹھا کر، آپ اس کی مہار پکڑ کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ یہ محبت کا اظہار ہے، یہ عقیدت ہے کہ اللہ اس کے رسول بھی صحابہ سے محبت کرتے تھے، ہمیں بھی ان سے محبت کرنی چاہیے۔ فرمایا معاذ تجھے پتہ ہے کہ تجھ پر تیرے رب کا کیا حق ہے؟ کاش ہمیں یہ بات یاد رہے کہ ہم پر ہمارے رب کا حق کیا ہے۔ کہتے ہیں اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں کہ اللہ کا ہم پر کیا حق ہے۔ فرمایا تمہارے رب کا پہلا حق یہ ہے کہ تم محبت کا اظہار کرو، اس کی عبادت اس طرح کرو جس طرح اس نے عبادت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب اقیم الصلاۃ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے وحی کیوں کی، اس کتاب کو نازل کیوں کیا، اپنے نبی کی طرف کیوں نازل کیا؟ اس کتاب میں ایک خاص حکم دیا گیا ہے، اقیم الصلاۃ، اور جہان والو نماز پڑھو، نماز کو قائم کرو۔ معاذ تیرے رب کا تجھ پر حق یہ ہے کہ تو نماز پڑھ، اس کے وقت میں اس کی عبادت کر، اس کے وقت میں اس سے محبت کا اظہار کر جس طرح اس نے حکم دیا ہے۔ فرمایا تو اپنے رب کا حق ادا کرے گا، تیرا رب اپنا حق ادا کرے گا۔ کیسے؟ اب دوبارہ اس حدیث پہ آئیے، اللہ فرماتے ہیں وما یزال یتقرب الی عبدی، میرا بندہ جتنی عبادت کرتا رہتا ہے، کرتا جاتا ہے، زیادہ بڑھتا جاتا ہے، اتنا ہی زیادہ میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، اتنا میرا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ حتیٰ احبہ، میں ساری کائنات کو چھوڑ کے اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ کیسی محبت؟ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، میں جب اس بندے سے محبت کرتا ہوں، فَكُنْتُ سَمْعَهُ، پھر میں اس بندے کے کان بن جاتا ہوں۔ جب میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، وَبَصَرَهُ وَيَدَهُ وَرِجْلَهُ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ صحابی نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا مطلب؟ بات سمجھ نہیں آئی کہ اللہ جس بندے سے محبت کرے پھر یاد رکھیے کہ بندے کی محبت اس کے رب کے ساتھ کیا ہے کہ وہ عبادت کرے جس طرح عبادت کرنے کا حکم اور حق ہے۔ پھر اللہ اس سے محبت کیا کرتا ہے کہ اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہے۔ صحابی نے کہا یہ کیسے ممکن نہیں، اللہ تو بڑی شان والے ہیں، لیس کمثلہ، اس کی مثال ہی بیان ہی نہیں کی جا سکتی۔ اور میرے صحابہ سمجھو، رب کی محبت کا انداز سمجھو، اس کا طریقہ سمجھو، اس کا اظہار سمجھو۔ وہ رب فرماتا ہے میرا بندہ جتنی عبادت کرتا جائے گا میں اس کے کانوں کو، اس کی آنکھوں کو، اس کے ہاتھوں کو، اس کے پاؤں کو گناہ کی طرف جانے ہی نہیں دوں گا، نیک بنا دوں گا، پاک اور صاف بنا دوں گا، اپنے قریب کر لوں گا، پھر اس کے قریب گناہ نہیں آئے گا، نیک ہی نیک ہوں گے، سارا نیک معاشرہ بن جائے گا۔ اس جسم میں چار ہی تو اعضاء ہیں، آنکھوں سے انسان دیکھتا ہے، کانوں سے سنتا ہے، ہاتھ سے پکڑتا ہے، پاؤں سے چل کے جاتا ہے گناہ کی طرف۔ یہ چاروں چیزیں جب اللہ کی محبوب بن جائیں، اللہ ان پہ کنٹرول کر لے، اللہ ان کو اپنا بنا لے، تو مجھے بتلائیں معاشرے سے گناہ ختم نہیں ہو جائے گا؟ یتقرب الی عبدی، میرا بندہ میرے قریب ہو جائے، اتنا قریب ہو جائے کہ میں اس سے محبت کروں، اور اللہ کی قسم عبادت کے علاوہ بندہ اپنے رب کے قریب نہیں جا سکتا۔
اللہ وہ ذات ہے جس سے کھوکھلے محبت کے دعوے نہیں چلتے، جس کے سامنے جھوٹ نہیں بولا جا سکتا، جس کے ساتھ فراڈ نہیں لگایا جا سکتا، جس کو کوئی اور بات نہیں سنائی جا سکتی۔ جو کہو گے وہ سنے گا، اس کے مطابق، اس انسان کے مطابق رویہ اختیار کرے گا۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب فرماتا ہے جب میرے بندے کی یہ حالت اور کیفیت ہو جائے، اس طرح کا بندہ بن جائے، میری عبادت کرتا رہے، نماز پڑھتا رہے، تو نماز پڑھنے کے بعد جب اللہ محبت کرتا ہے، فرمایا کان اللہ، پھر اللہ کیا فرماتے ہیں، پھر میرا بندہ جو مانگتا ہے میں عطا کر دیتا ہوں، جس سے بچنا چاہتا ہے میں اسے بچا دیتا ہوں۔ آئیں آج شور کرنے والے کہ اتنی محنت کرتے ہیں، اتنی مشقت اٹھاتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں، اتنا پڑھتے ہیں، یہ فلاں ڈگری، فلاں نوکری نہیں ملتی، رزق نہیں پورا ہوتا، پریشانیاں ختم نہیں ہوتی، کیسے ہوں گی؟ جب رب کا قرب نہیں ہوتا تو پریشانی کیسے ختم ہوگی؟ لاکھوں کمانے والے بھی پریشان ہیں، کروڑوں کے مالک بھی پریشان ہیں، نیند کی سکون کی نیند نہیں سو سکتے، آرام سکون نہیں ہے، گھر میں سکون نہیں ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، اختلافات ہیں، بہن سے ساتھ نہیں بولتی، بھائی بہن سے نہیں بولتا، والدین اولاد سے ناراض ہیں، اولاد والدین سے دور ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جب رب ناراض ہوگا تو وہ کسی بھی لمحے، کسی بھی جگہ پر کسی کو سکون نہیں عطا کرے گا۔ اس اللہ سے سکون لینا چاہتے ہیں، پریشانیاں ختم کرنا چاہتے ہیں، رب کا قریب ہونا چاہتے ہیں، تو آئیں اللہ کی عبادت کریں، نماز پڑھیں، گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ رب کا وعدہ ہے۔ تم نماز پڑھو جس طرح نماز پڑھنے کا حق ہے، تم عبادت کرو جس طرح عبادت کرنے کا حق ہے، اللہ گناہوں کو تم سے دور کر دے گا اور تمہیں اللہ والے بنا دے گا۔ پھر آ جائیں، بے نمازی آ جائے، نماز سے جان چھڑانے والا آ جائے، مسجد سے دور رہنے والا آ جائے، اللہ کا باغی آ جائے، سرکش آ جائے اللہ کے دربار میں وعدہ کر لے، اے اللہ نماز نہیں چھوڑوں گا، عبادت نہیں چھوڑوں گا۔ اب اپنے رب سے تم وعدہ کر لو، ہم وعدہ کر لیں، اللہ پریشانیاں ختم کرنے پہ وعدہ کر لیں۔ جب یہ بے عبادتی والا معاملہ، بے نمازی والا معاملہ، یہ بت پرستی، یہ بیرا روی نہیں چھوڑیں گے، پھر کر لیں جتنی محنت کرنا چاہتے ہیں، جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، میرا رب جب ناراض ہوگا تو پوری دنیا میں سکون نہیں آنے دے گا۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرماتے سردیوں کے دن تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم مسجد نبوی سے باہر نکلے تو آقا علیہ السلام کبھی کبھی صحابہ کو اچھی اچھی مثالیں دے کر سمجھایا کرتے تھے، ان کی کمی کوتاہی سستی کو دور کیا کرتے تھے۔ اور میرے صحابہ میرے ساتھ چلو، باہر نکلے، مدینہ سے باہر گئے۔ جس طرح سردیوں میں پت جھڑ کا موسم ہوتا ہے، خزاں کا موسم ہوتا ہے، ایک درخت دیکھا کہ اس کے اوپر پتے لگے ہوئے لیکن گرنے والے ہیں، خشک ہے بالکل۔ آقا علیہ السلام نے اس کی ٹہنی کو پکڑا، اس کو ہلایا، اس کے پتے سارے گر گئے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ، ان العبد المسلم، مسلمان آدمی جس طرح یہ پتے درخت پہ لگے ہوئے تھے، ٹہنی پہ لگے ہوئے تھے، بالکل اسی طرح مسلمان کو گناہ چمٹ جاتے ہیں۔ اس کے جسم پر، اس کے ارد گرد، اس کے ماحول میں، اس کے معاشرے میں، اس کے گھر میں، جہاں بیٹھتا ہے، اٹھتا ہے، کاروبار کرتا ہے، لین دین کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، جو کچھ بھی کرتا ہے، جس طرح اس ٹہنی کو یہ پتے لگے ہوئے تھے، اس انسان کو، مسلمان کو بھی گناہ چمٹ جاتے ہیں۔ کیسے ہے یا نہیں ہے؟ باہر نکل کے دیکھے معاشرے میں، لمحے لمحے پر، قدم قدم پر، جگہ جگہ پر، کسی ادارے میں، کسی جگہ پہ کوئی موقع ہے جہاں گناہ نہ پایا جائے؟ ہم اپنی آنکھوں کی حفاظت کر سکیں، ہم اپنے کانوں کی حفاظت کر سکیں، ہم اپنے دل و دماغ کی حفاظت کر سکیں، ایسا ممکن نظر نہیں آتا۔ کیوں؟ فتنوں کی بارش برس رہی ہے۔
فرمایا ان العبد المسلم، مسلمان کو اس طرح گناہ چمٹ جاتے ہیں جس طرح یہ درخت پہ پتے لگے ہوئے ہیں اور ٹہنی پہ پتے لگے ہوئے ہیں۔ فرمایا میں نے تمہارے سامنے ہلایا ہے، یہ پتے سارے گر گئے۔ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گر گئے۔ فرمایا مسلمان آدمی جب عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو بالکل انہی پتوں کی طرح اللہ اس کے گناہوں کو گرا دیتا ہے جب یہ نماز پڑھتا ہے، اس کے جسم کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ عبادت کرتے ہیں۔ مجھے اپنے کام سے ہی فرصت نہیں ہے، مجھے اپنی نوکری سے فرصت نہیں ہے۔ ہماری نوکری اور کام کیا ہے؟ 24 گھنٹے انٹرنیٹ ہے، موبائل ہے، لیپ ٹاپ ہے، اور ہماری مصروفیت کیا ہے؟ آج کے اس معاشرے میں، آج کے ان حالات میں میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمارے بزرگ کسی کی توہین اور بے ادبی نہیں کرنا چاہتا۔ یہ جو بزرگ تہجد کی نماز مسجد میں آ کے پڑھا کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، اذانیں کہا کرتے تھے، آج وہ سارے بزرگ انٹرنیٹ پہ نظر آتے ہیں، سیاست کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ٹک ٹاک چلاتے ہوئے نظر آتے ہیں، بے حیائی بےہودگی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سب کی بات نہیں کرتا، الا ماشاء اللہ، الا من رحم ربی۔ اس معاشرے کے نوجوان کو بےہودگی، بے حیائی، فحاشی انٹرنیٹ نے متاثر نہیں کیا، بزرگوں کو بھی متاثر کر کے رکھ دیا ہے، ماں بہن بیٹی کو بھی متاثر کر کے رکھ دیا ہے، عبادت سے دور کر دیا ہے۔ پھر گلے شکے نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ جب گھر کا سربراہ سفید داڑھی والا بزرگ وہ بھی بے حیائی فحاشی دیکھ رہا ہے، وہ بھی جناب عجیب عجیب کلپ بنا رہا ہے، دیکھ رہا ہے، شیئر کر رہا ہے، ادھر اذان ہو رہی ادھر موبائل پہ بیٹھا ہے، ادھر اذان ہو ادھر لیپ ٹاپ پہ بیٹھا ہے، ادھر اذان ہو رہی ادھر جناب وہ LCD چلا کر کیبل پہ بیٹھا ہے، مجھے بتلاؤ اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نازل ہوں گے؟ اس کے گھر والوں کے، بیٹی کے، بہو کے، ماں کے، بیوی کے، بچوں کے گناہ اس طرح جھڑیں گے جس طرح اس ٹہنی سے پتے گرے تھے؟ نماز ہی نہیں پڑھنی، عبادت ہی نہیں کرنی، قرآن کو نہیں دیکھنا، گھر کے اندر خود نماز نہیں پڑھنی، اولاد کو نہیں کہنا، تو کیسا گھر ہے جس میں شیاطین کا، جنوں کا بسیرا ہے، بےہودگی، بے حیائی ہے، رب کے نافرمان ہے سارے کا سارا خاندان؟ آج ہم اپنی اصلاح کریں، اللہ کی قسم اپنی اصلاح کریں، مرد اپنی ذمہ داری کو سمجھے، نوجوان اپنی بزرگ اپنی ذمہ داری کو سمجھے۔ اگر تیری بیٹی، تیری بہو، تیری بیٹی، تیری بہن گھر کے اندر یہ نماز نہیں پڑھ رہی، بیٹا نماز نہیں پڑھ رہا، بھائی نماز نہیں پڑھ رہا، تو کیا وجہ ہے؟ کیوں نہیں تم پوچھتا؟ کیوں نہیں تو بولتا؟ کیوں نہیں ہماری زبان حرکت کرتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں خود نماز کے لیے آنا پڑے گا۔ ہم خود آئیں گے تو پھر گھر والوں کو کہیں گے نا۔ پھر کچھ لوگ آتے ہیں ان کے اولاد نہیں آتی، میں پھر وہی بات شروع والی بات کروں گا، اولاد والدین کا سر جھکا دیتی ہے، خصوصاً دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں۔ جب دین کا معاملہ آتا ہے اولاد جو ہے والدین کے سر کو جھکا دیتی ہے، شرمندہ کرتی ہے۔ یہاں تو والدین لوگوں کے سامنے شرمندہ ہے، مسجد میں شرمندہ ہے، ایک شرمندگی کل قیامت کے دن ہوگی ہے، وہ ساری کائنات کے سامنے ہونی ہے اور رب کے سامنے ہونی ہے، وہ وقت بھی آنے والا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث، سورہ قلم کی آیت، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود۔ آقا علیہ السلام نے اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، رب کائنات اپنی شان کے مطابق، اپنے مقام کے مطابق، جس طرح اس کی شان کے لائق ہے، اپنی پنڈلی سے پردہ اٹھائے گا، نور والی پنڈلی، پوری کائنات کے لوگ دیکھیں گے، چمکے گا اللہ کا نور، اللہ طاقت دے گا سب کو دیکھنے کی، سب دیکھیں گے۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، ساری کی ساری کائنات سجدہ کرے گی اللہ کی پنڈلی کو دیکھ کر۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن وہ بدبخت لوگ، بدبخت کا لفظ ارشاد فرمایا، بد نصیب لوگ جو دنیا میں سجدہ نہیں کرتے تھے، قیامت کے دن میں سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ ان کی یہ روڑی ہڈی ہے،
اس کو سیدھا کر دیا جائے گا، مومن سجدہ کر رہے ہوں گے، یہ اکڑ کے کھڑا ہوگا، بے نماز بدبخت انسان جو نماز نہیں پڑھتا، نماز کا وقت ضائع کرتا ہے اپنی مصروفیات کی وجہ سے، اپنے معاملہ اپنے کاموں کی وجہ سے نماز کو چھوڑ دیتا ہے، عبادت کو چھوڑ دیتا ہے، اس کی ہڈی کو اکڑا دیا جائے گا، یہ سجدہ نہیں کر سکے گا۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو قیامت کے دن سجدہ نہیں کر سکے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور سجدہ کون نہیں کرے گا؟ جو دنیا میں عبادت نہیں کرتا تھا، دنیا میں نماز نہیں پڑھتا تھا۔ اپنا محاسبہ کریں، اپنے گریبان میں جھانکیں، یہ دنیا میں رہ جائے گی، پیسہ یہیں رہ جائے گا، تعلقات، رشتہ داری، دوستی یاری سب کچھ یہاں رہ جائے گا، عبادت ساتھ جانی ہے، نماز ساتھ جانی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا نماز کے خشوع خضوع کے متعلق اس طرح پڑھنی ہے، ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ خشوع خضوع والی بات تو بات کی ہے، ہم عبادت کرتے ہی نہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو اوقات ایسے ہیں، فجر کا وقت اور عصر کا وقت، اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، وہ زمین پہ آتے ہیں، صبح کے وقت آتے ہیں، وہ شام عصر کو جاتے ہیں، جو عصر کو جاتے ہیں وہ صبح کے وقت آتے ہیں، وہ رجسٹر لے کے آتے ہیں۔ جو فرشتے صبح کو آئے تھے فجر کے وقت کیا کرنے آئے تھے؟ ہمارے گھروں میں سوئے ہوئے لوگوں کی حاضری لگانے کے لیے کہ ہم ساری رات نیٹ دیکھتے رہے، کیبل دیکھتے رہے، بے حیائی فحاشی کرتے رہے، دوستی یاری پوری کرتے رہے، اپنے موبائل پہ مصروف رہے، فجر پہ اٹھ نہیں سکے، فرشتے گھر میں آ کے حاضری لگا کے رب اللہ کو جا کے دکھانے کے لیے آتے ہیں فرشتے۔ کبھی ہم نے سوچا؟ فرمایا فرشتے آتے ہیں مسلمان کی، کلمہ پڑھنے والے کی نماز کی حاضری لگانے کے لیے، اور وہ آتے کہاں ہیں؟ گھروں میں یا مسجد میں؟ کیا خیال ہے؟ اس معاشرے کے لوگوں کو اس کی تشریح لکھنی چاہیے، صحیح بخاری کی حدیث کی، کہ گھروں میں فرشتے آ کے حاضری لگاتے ہیں، مسجد میں فرشتے آ کے حاضری لگاتے ہیں۔ کون کون نماز پڑھنے آیا تھا؟ عصر والے فرشتے فجر کے وقت جاتے ہیں، فجر والے عصر کے وقت جاتے ہیں۔ رب پوچھتا ہے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حالانکہ اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا کہ نہیں جانتا؟ وَهُوَ أَعْلَمُ، اللہ جانتا ہے، جاننے کے باوجود بھی فرشتوں کو بھیجتا ہے، پھر واپس بلاتا ہے، پھر پوچھتا ہے ہاں میرے فرشتوں کیا کرنے گئے تھے، کیا کر کے آئے ہو، کس کو دیکھ کے آئے ہو، رجسٹر میں کیا لکھ کے لے کے آئے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں ترکناہم وہم یصلون اتیناہم وہم یصلون، اے اللہ فجر کے وقت گئے تھے تو تیرے بندے نماز پڑھ رہے تھے، یہ نام ہے، فلاں فلاں بندہ نماز پڑھ رہا تھا، عصر کے وقت آئے ہیں تو پھر نماز پہ آئے ہوئے تھے، یہ بندے ہیں، یہ نماز پہ آئے ہوئے تھے۔ اللہ فرماتے تم گواہ ہو جاؤ کن لوگوں پر؟ جو گھروں میں بیٹھے تھے، کام میں لگے تھے، نماز چھوڑ رہے تھے۔ کبھی ہمیں فکر ہوئی، کبھی ہم نے غور کیا کہ اللہ ان فرشتوں کو گواہ بناتا ہے، او میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، تم کہتے تھے اے اللہ اس انسان کو نہ بنا، یہ تیری عبادت نہیں کرے گا، خون ریزی کرے گا، فساد کرے گا، بتلاؤ میرے بندے نماز پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے؟ پھر جو بندے نماز نہیں پڑھتے مسجد میں وہ کس کے بندے ہیں؟ خود فیصلہ کیجئے۔ اللہ ان فرشتوں کو کہتے ہیں میرے بندے نماز پڑھ رہے تھے یا نہیں پڑھ رہے تھے؟ اے اللہ ترکناہم وہم یصلون، گئے تھے تو پھر بھی نماز پڑھ رہے تھے، آئے تھے تو پھر بھی نماز پڑھ رہے تھے، اب فیصلہ آپ پر ہے، آپ فیصلہ کریں کہ آپ اللہ کے بندے ہیں یا نہیں ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں یا نہیں ہیں۔ کیونکہ اللہ اپنے بندے ان کو کہتا ہے جو فجر کی نماز باجماعت پڑھنے کے لیے آتے ہیں، فرشتے ان کی حاضری لگاتے ہیں۔ ہم کن لوگوں میں شمار ہونا چاہتے ہیں؟ اور اللہ فخر کرتا ہے اپنے فرشتوں کے سامنے، تم کہتے تھے اس انسان کو نہ بنا۔ شاید اللہ یہ نہ کہہ دے کہ جو نماز کے لیے نہیں آئے تھے اور فرشتوں تمہاری بات مان کے ان کو نہیں بنانا چاہیے تھا۔ اپنے رب کی بات ہی نہیں مانتے؟ مانتے ہیں اپنے رب کی بات؟ بتلاؤ
جو نماز کے لیے، فجر کے لیے، باقی نماز کو نہیں آتا، وہ اللہ کی بات مانتا ہے؟ اللہ خوش ہوتے ہیں، میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، جو مسجد میں آ کر جن کی تم حاضری لگا کے گئے ہو، جن کی تم حاضری لگا کے لائے ہو، گواہ ہو جاؤ میں ان سب کو بخش دیا، جنت کا وارث بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی حدیث کے ساتھ اس سے پہلے بلکہ ایک اور حدیث صحیح بخاری کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت جنت میں اپنا دیدار کروائے گا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہم سب کو ایسا بنا دے، لیکن بغیر نماز کے نہیں۔ اسی حدیث کی بات ہے جو آپ کو سنانے لگا ہوں، کہا ہے اللہ رب العزت جنت میں اپنے کچھ لوگوں کو، کچھ مومن بندوں کو اپنا دیدار کروائے گا، اور جنت وہ جگہ ہے جہاں مسلمان مومن کی ہر حسرت کو پورا کیا جائے گا، لیکن بعض جنتی بھی اس میں حسرت کرتے رہ جائیں گے، اللہ کے دیدار سے رہ جائیں گے۔ میں نہیں کہہ رہا، صحیح حدیث سنی ہے صحیح بخاری کی۔ آقا سنوایا کہ وہ لوگ، دو قسم کے لوگ جو فجر کی نماز باجماعت پڑھتے ہیں اور عصر کی نماز باجماعت پڑھتے ہیں، اللہ رب العزت جنت میں اپنے چہرے کا ان کو دیدار کروائے گا۔ اپنے چہرے کا دیدار فجر اور عصر میں ہمیشگی کرنے والا، باجماعت پڑھنے والا، اگر اللہ کی قسم میں یہ سوچا کرتا ہوں اور یہ کہا کرتا ہوں، اگر یہ تڑپ ہمارے دل میں پیدا ہو جائے، یہ چاہت میرے دل میں پیدا ہو جائے کہ میں نے جنت میں اپنے رب کا دیدار کرنا ہے، تو پھر کوئی مسلمان مومن فجر اور عصر کی جماعت سے پیچھے نہ رہے۔ ہم نے کبھی کوشش کی نہیں، سوچا ہی نہیں، طلب و چاہت پیدا کی نہیں کہ یار میں بھی اپنے رب کا دیدار کروں۔ جو رب اپنے بندے کو دیدار کرانا چاہتا ہے، بندہ ٹھکراتا جا رہا ہے۔ وجہ میرے پاس مسجد نہیں ہے، میری مصروفیت اتنی ہے، میں فجر پہ اٹھ نہیں سکتا۔ تم دنیا کا معاملہ ہو تو میں دیکھتا ہوں تم کیسے نہیں اٹھتے۔ رات میں وہی مثال دیا کرتا ہوں، ایئرپورٹ پہ جانا ہو، کسی کو لینے کے لیے کسی نے باہر جانا ہو، رات 1 بجے بھی پہنچ جاتے ہیں اور پوری زندگی فجر کی نماز پہ نہیں آتے۔ یہ رب سے محبت ہے، یہ عقیدت ہے، یہ اللہ سے جنت لینے کا طریقہ ہے۔ یہ اللہ کے دیدار کو ٹھکرایا نہیں جا رہا۔ اپنی مال و دولت، اپنا روپیہ پیسہ، اپنی گاڑی، اپنی چیزیں، ان کو اللہ کی عبادت کے لیے استعمال کیجئے، اللہ کی قسم ان کا بھی اللہ آپ کو ثواب دے گا۔ گھر دور ہے، اتنی دور سے گاڑی پہ بیٹھ کے یونیورسٹی میں آ جاتے ہیں، یونیورسٹی سے گھر چلے جاتے ہیں، اسلام آباد، باقی پوری دنیا میں اپنے پیسہ استعمال کر کے، گاڑی استعمال کر کے جا سکتے ہیں، کیا فجر کی نماز میں مسجد میں نہیں آ سکتے؟ کبھی سوچیں کہ یار یہ ہماری عبادت، ہماری وراثت، ہماری یہ سارا کچھ یہ کس لیے ہے؟ ایک لمحہ لگے گا، آنکھ بند ہوگی، آپ کو پوچھنا ہے کسی نے، پیچھے والوں نے ساری تقسیم کر لینی ہے۔ اس کو اللہ کی عبادت کے لیے استعمال کیجئے، اللہ کی عبادت کے لیے استعمال کیجئے، تاکہ کل قیامت کے دن یہ بھی گواہ بن جائے اور ہمارے اجر کا سبب بنے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں اتل ما اوحی الیک من الکتاب اقیم الصلاۃ، تمہاری طرف کتاب نازل کی، کتاب میں سب سے بڑا حکم کیا دیا؟ اقیم الصلاۃ، اور جہان والو نماز قائم کرو۔ اپنے نبی کو حکم دیا جا رہا ہے، اپنی امت کو نماز کا کہو۔ کیوں؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی، فحاشی سے، گناہوں سے، منکر سے بچاتی ہے، دور کرتی ہے۔ اور اللہ کا کہتے ہیں والا ذکر اللہ اکبر، سب سے بڑا ذکر اللہ کا ہے، اور وہ اللہ کا ذکر نماز ہے۔ واللہ یعلم ما تصنعون، تم جو کچھ کرتے ہو نا، ایک ایک چیز کو تمہارا رب نوٹ کرنے والا ہے، دیکھنے والا ہے، اس کے مطابق وہ فیصلے کرنے والا ہے۔ آ جائیں، اللہ کی عبادت کریں، نماز پڑھیں، صرف اپنے دل کو سمجھائیں، اپنے آپ کو سمجھائیں۔ اپنے آپ کو سمجھانے سے ساری مصروفیت ختم ہو جاتی ہے، ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ اور یاد رکھیے، رات کو جتنے مرضی تھکے ہوں، فجر کی نماز پڑھنے سے بندہ تھکتا نہیں، تھکاوٹ دور ہوتی ہے۔
وہ کون سا مومن ہے جو کہتا میں فجر کی نماز کے لیے آیا ہوں تھک گیا ہوں؟ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ اسے مومن بننا ہے، اس کی نماز تھکاوٹ دور کرتی ہے۔ حقیقت میں مومن بنے نہیں ہیں، ایمان سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ نماز سے دوری یہ اسلام سے دوری ہے، نماز سے دوری یہ جنت سے دوری ہے، نماز سے دوری کل قیامت کے دن سارے حساب و کتاب سے دوری ہے۔ نماز ہے تو سارا کچھ ہے، نماز نہیں تو کوئی دنیا کی طاقت، نہ والدین، نہ اولاد، نہ رشتہ دار، یہاں تک کہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت نہیں کرنی بے نمازی کی، شفاعت کرنی ہے تو نمازی کی۔ نمازی نے کل قیامت کی جنت کا وارث بننا ہے۔ اللہ سے دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔